بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 22 جولائی 2019 سے 28 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 10ویں سٹار کیپریکان کی۔ کیپریکان بہت زیادہ اسٹرینتھ کا سٹار مانا جاتا ہے۔ اس میں چیزیں کرنے کی یعنی ایکٹیویٹیز کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک تھوڑی سی چیز ہے کہ یہ قدامت پسند ناٹ ان اے نیگیٹو وے، یہ پازیٹیو وے میں، یعنی اپنی چیزوں کو بڑے سیٹ پیٹرن پہ ایک خاص طریقے پہ چلانے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ چیزیں چینج نہیں کرتے۔ ان کی لائف میں زیادہ تر ڈسپلن ہوتا ہے، ان کی لائف میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے کام کے ریلیٹڈ چیزیں بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہوا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ بہت اچھے سٹارٹر نہیں ہوتے، بٹ دے آر ویری گڈ مینیجرز۔ نیا کام شروع کرنے کے لیے ان کو کہا جائے تو یہ پرفیکشنسٹ ہونے کی وجہ سے اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بات ناظرین ان کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ظاہر سی بات ہے انسان کے اوپر وہاں سے آتا ہے جو اس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا اس کی کمی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے جب پچھلے گرہن کی بات کی، سورج گرہن کی، تب بھی ہم نے اس پہ بات کی، پھر درمیان کے ٹرانزیشن پہ بات کی، پھر اب یہ جو گزر گیا گرہن پچھلے ہفتے میں اس کی بات کی۔ ان کے اوپر اثرات آ رہے تھے، ان کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہو رہی تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ جو چاند گرہن جو ہے ان کے اوپر اچھے اثرات ڈالے گا، ان کی سوچ مثبت ہوگی، تعمیری سوچ ہوگی، پلاننگ ہوگی، نئے گولز، نئی ایمبیشن، سارا کچھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جلد بازی کا ایلیمنٹ ہوگا۔ یہ جلد بازی کا ایلیمنٹ انسان کو مرواتا ہے، جیسے انسان سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر بیٹھتا ہے، اور جب سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو وہ ذبح کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس سے فائدہ ملنے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت یعنی پروفیشنل کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اپنے پیشے کی قدر کریں گے، اپنے کام کی عزت کریں گے، اپنی چیزوں کی سے محبت کریں گے، تو پھر یعنی اونرشپ لیں گے آپ۔ جب آپ کسی چیز کی اونرشپ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کتنی طاقت میں ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ باتیں بلا وجہ نہیں کر رہے ہوتے نا، ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں شاید سمجھ بھی نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ باتیں سب کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف ان کو سمجھ آئیں گی جن کو اللہ نے ان مشکلوں سے نکالنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جن کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان مشکلوں سے نکل جائیں، ان کو جب ہم وے آؤٹ دے رہے ہوں گے، ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ہم وے آؤٹ دے رہے ہوں گے تو ان کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی، یہ ان کے اوپر اثر بھی کرے گی، اور ان کو جو ہے اللہ توفیق بھی دے گا اس کے اوپر کام کرنے کی، اور وہ ان مشکل سچویشن سے نکل جائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ فلاں کچھ ہونے جا رہا ہے، فلاں کا یہ ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا، اور ہم آپ کو یہ مت بتائیں کہ یہ چیزیں کیسے کیٹر ہوں گی، کیسے ان کا علاج ہوگا، کہاں سے وجہ نہ ہو، جس طرح بالکل یہ ویسی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ والا ٹیسٹ بھی کروا دیں، یہ بھی کروا لیں، یہ بھی کروا لیں، ملٹیپل ٹیسٹ کر کے وہ بیماری کو نیرو کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو جب ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرسنل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو ایک وہ جو ٹو دا پوائنٹ ذائچے کو دیکھنے کے بعد ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، یعنی جہاں 100 در بند ہوتے ہیں وہاں ایک کھلا ہوتا ہے، تو جو کھلا در ہوتا ہے ہم اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے یہاں سے گزر جائیں، آپ کو کوئی ہارم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یا آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ جو ہے وہ اللہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتائے کہ آپ کو گائیڈنس نہ مل سکے، تو پھر آپ یقیناً پرابلم میں آئیں گے۔ تو اس ہفتے سوچ تو پازیٹیو ہے، اس ہفتے چیزیں تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اس ہفتے
तमीरी सोच है, जल्दबाजी जज्बातियत भी है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि अपने आप को अल्लाह के साथ मुंसलिक कर लें। उसके बाद आपकी बाउंड्रीज होंगी, हदूद अल्लाह होंगी, उसके अंदर रहेंगे। जितना आपको अल्लाह मार्जिन देगा उसको चला लीजिएगा, ठीक होते जाएंगे। हालात इस वक्त काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बात कर लें तो मईशत में चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वेंचर्स भी नए बन रहे हैं, नई सरमायाकारी के भी चांसेस हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। गो के उनकी पेस स्लो है। ये नहीं होगा कि आज आपने बिज़नेस डील किया और सुबह आपको जो है वो बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी, नहीं। ये तनासुब थोड़ा ही रहेगा। ये हाई जंप्स की बजाय जो है ये ग्रेजुअल स्मूथ सेलिंग का टाइम है। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय होगा लेकिन हो जाएगा। सो थोड़ा सा एहतियात कर लें। स्टॉक एक्सचेंज के लोग ख़ास तौर पे एहतियात कर लें, कमोडिटी एक्सचेंज के लोग ख़ास तौर पे एहतियात कर लें, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग भी एहतियात कर लें। बाकी जितने लोग फ़िज़िकल ट्रेड में ख़ास तौर पे वो उनका टाइम अच्छा आ गया है। वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका टाइम अच्छा आ गया है। वो लोग जो नौकरी पेशा है उनका टाइम भी काफ़ी बेहतर आ गया। लेकिन ख़ास तौर पे नौकरी पेशा लोगों में जो उस्ताद हैं, टीचिंग के शोबे से मुंसलिक है, उनका टाइम भी अच्छा आ गया है। हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ आते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लो पेस के ऊपर, तेज़ी में नहीं लेकिन काफ़ी स्लो पेस के ऊपर ठीक होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड लोग जो है वो भी काफ़ी तरक्की करेंगे। लकी नंबर ऑफ द वीक की बात कर लें तो इस हफ्ते का लकी नंबर बनेगा 3। थ्रस्ट में भी है, तरक्की में भी है, डिविनिटी में भी है, अल्लाह से भी मंसूब है। लेकिन यही 3 जब नेगेटिव होते हैं तो नुकसान भी बहुत करते हैं। ये जो 3 है ये बहुत ख़तरनाक है। ये जब नेगेटिव होता है ये 3 तो फिर ये बहुत ख़तरनाक होता है। वो तो जो लोग लूडो खेलते हैं उनको भी पता है कि वो जो 3 है वो काने होते हैं। तो ये 3 नंबर रास आना बहुत अच्छी बात है। 3 बरकत का नंबर भी है, बहुत ऊपर लेके जाता है। 3 नेगेटिविटी का भी है। तो 3 के नंबर का रास आने का मतलब ये है कि आपकी रोमांटिक लाइफ में बड़ा ही तेज़ किस्म का तूफ़ान आने के चांसेस हैं। चीज़ें बहुत उलझेंगी, चीज़ें मल्टीपल रिलेशंस की तरफ जाएंगी, तयशुदा रिश्तों में नाचाकी होने के चांसेस हैं, शकूक व शुबहात के चांसेस हैं। नाज़रीन, डरा नहीं रहा होता हूँ मैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो सिचुएशन बताऊँ जो एक्चुअल है। तलाक़ की शरह बढ़ गई है, मल्टीपल रिलेशंस की शरह बढ़ गई है, लव मैरिजेज़ होने के चांसेस तो ठीक है लेकिन लव मैरिजेज़ की कामयाबी की शरह कम हो गई है। अरेंज मैरिजेज़ की कामयाबी की शरह भी निस्बतन कम हो रही है और उनके चांसेस बहरहाल होने के बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त चूँकि ब्रेकअप्स होते हैं इसलिए मल्टीपल रिलेशंस की तरफ भी इंसान चला जाता है। सो एहतियात कर लें तो ही बेहतर है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने अगर आपको बचाना होगा तो बचा लेगा। अल्लाह के साथ फोकस रखें, देखें होता क्या है। सदक़े की बात कर लें तो इस हफ्ते का सदका बनेगा काले चने। किसी को ले दें, कोई खा ले, किसी बच्चे को ले दें, किसी बड़े को ले दें, किसी जानवर को खिला दें, किसी को खिला दें, कोई खा ले, ज़ाया मत करें। और दूसरी अहम तरीन बात, किसी की दिल आज़ारी मत करें, वो सबसे बड़ा गुनाह है। दिल गुज़रगाह जलील अकबर, अल्लाह की गुज़रगाह का नाम दिल है। किसी का दिल जो है उसको जब रंज पहुंचता है तो उसकी जो है वो सिचुएशन आपके काम ठीक करने की बजाय ख़राब कर देती है। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बात उसमें नहीं करूँगा। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ के रिलेटेड इस वक्त हेल्थ के मामला तो बहुत अच्छे हो गए। सिर्फ थोड़ा सा मसला आ सकता है मैदे से रिलेटेड। जो लोग बीमार हैं, जिनको कुछ स्टमक की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें अपनी डाइट शाइट में, न्यूट्रिशन में, चीज़ों में। और इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह कामयाब ही रहेंगे। मुस्कुराएं और मौज करें। 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएँ और यकीन रखें अल्लाह के ऊपर कि वो आपकी बॉडी में कोई डेड सेल, डिजीज़ सेल रहने नहीं देगा। नाज़रीन, लकी डे की बात कर लें तो लकी डे जुमा वैसे भी बरकत का दिन है।
تو جمعہ ان کے لیے بھی برکت کا دن ہے، تو بہت برکت آئے گی انشاءاللہ، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سفر کی بات کریں تو سب سے بڑی کنجکشن اس میں ریلیجس ٹریول کی ہے، کسی روحانی مقام کا سفر، کسی روحانی شخصیت سے ملاقات، زیارات، عمرہ، اور ابھی بلکہ حج آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اگر آپ چلے جاتے ہیں، یا آپ کا حج ہے اور آپ نے ہفتے کے بعد جانا ہے اور حج میں جو ہے وہ وہاں پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین رکھیے گا کہ آپ کا حج کا سفر بہت ہی خوبصورت ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کی برکت جتنی عام حالات میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملنے کے چانسز ہیں۔ امیگریشن کے چانسز تھوڑے ہیں، امیگریشن کے چانسز اس وقت نہیں ہیں۔ امیگریشن سر آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ نوکری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اس وقت ان لینڈ تو سفر ہے لیکن ابراڈ چانسز تھوڑے ہیں۔ لیہ ٹرپس بہت اچھے ہیں، لیہ ٹرپس اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پلان کریں، لانگ ڈرائیو پہ جائیں، انجوائے کریں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کے دماغ سے یہ جو ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، یہ نکل جائیں گی۔ اپنے بچوں کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کے ذرا کہیں سفر پہ نکل جائیں، اللہ خیر کر دے گا۔ باقی چیزیں سفر کے حوالے سے کافی بہتر ہیں، انشاءاللہ تعالی حالات کافی بہتر رہیں گے۔ کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر اس ہفتے میں اورنج کے تمام شیڈز، ریڈش اورنج، گولڈن اورنج، مطلب جتنے بھی اورنج کلر ہیں وہ سارے کے سارے، میرونش اورنج، جتنے بھی کلر ہیں اورنج سے ریلیٹڈ جتنے شیڈز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو بہت راس آنے کے چانسز ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت قانون سے اسٹڈی کر رہے ہیں، قانون کی اسٹڈی کر رہے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں، جو اسٹوڈنٹ بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے اسٹوڈنٹ اس وقت جو ہے وہ بہت کامیابی کی طرف کی طرف جانے کے چانسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ ٹیپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹیپ آف دا ویک یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں سیر کرنے گئے ہیں، یا کسی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، یا کسی ایسے مقام پہ ہیں کہ جہاں پہ اونچے نیچے ٹیلے ہیں، تو وہاں ذرا احتیاط کیجیے گا، تھوڑا سا پیر جما کے چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ بعض اوقات ایسی کنجکشن ہوتی ہیں جس میں کوئی تھوڑی بہت کچھ چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بس اتنی سی احتیاط کر لیں، دیٹس اٹ، انجوائے یور لائف۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں، ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ ٹائم، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہیجان بن رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کیپریکون ہیں تب بھی، اور اگر آپ کیپریکون ہیں تب بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی۔ اپنے بچوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی ابرپٹ چینج آ رہی ہے، کوئی وہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یا وہ ایک دم سے بات کرتے کرتے چپ ہو گئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پیار سے، محبت سے، تحمل سے ان کو جو ہے وہ منا لیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا۔ ناظرین، ہم یہ جو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ موسٹ آف کا مطلب آپ کو یقیناً جو ہے وہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 80-90% کے لیے، یعنی 80-90% لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز بہت زیادہ کارآمد ہے، اور ایز اٹ از جیسے ہم بتاتے ہیں ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص آئیڈینٹیکل یونیک نہیں ہے، تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ پرسنل ذائچہ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، جزوی طور پہ یا کلی طور پہ۔ ہم تو صرف 2 اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، سن سائن اور مون سائن دیکھ کے بتا دیتے ہیں، اور جتنا بتاتے ہیں اس میں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ بالکل پرسائز ہو اور وہ ایگزیکٹلی ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جائیں تو ظاہر سی بات ہے 29 اسپیکٹس آف دا لائف کا ذائچہ بنتا ہے، اس میں پوری تفصیل ہوتی ہے، انحصار وہ ظاہر آپ کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کی کوئی تجویز، کوئی رائے، کوئی مشورہ اگر آپ دینا چاہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جتنے پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر سے آپ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کو آنسر نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو لگے
کہ ہم نے آپ کے کسی مشورے کو کسی رائے کو کنسیڈر نہیں کیا تو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے کال کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اس چینل کو آپ کی سبسکرپشن کی آپ کی محبت کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، ایک بہت بڑی فیملی کی طرح ہیں، 80,000 سے اوپر کی فیملی بن چکے ہیں ہم، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی سپورٹ ہمیں بہت درکار ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، خاص طور پہ بیل بٹن پوش کر دیں۔ بیل بٹن پوش کریں گے اوپن ہوگا ایک ڈائلاگ باکس، اس میں سب سے اوپر کی آپشن ہوگی آل کو کلک کریں تو آپ کو جو ہے وہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آتی رہیں گی، نوٹیفیکیشن ہمارے لائیو شوز کی آتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو پھر اس فائدے کو اپنے تک نہ رکھیے، اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، اپنے تمام گروپس میں شیئر کریں تاکہ یہ بات باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم نوازی فرمائے، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم نوازی فرمائے، آپ کو زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آنے دے، آپ سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ وہ کوئی کال نہیں